السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے، آیت مقدسہ نمبر 31، 32 اور 33 ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ ایک رکوع سے اللہ رب العزت نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ جب پچھلا رکوع شروع ہوا تھا تو وہاں سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق توحید اور اس کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا ذکر ہوا، اور حقوق العباد میں سب سے جو بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ والدین کا اس لیے ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہیں، ان کی پرورش کے اعتبار سے یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ پیدا تو سب کچھ اللہ نے کر دیا ہے، لیکن اپنے بچوں کے وسائل دریافت کرنا، جستجو کرنا، جد و جہد کرنا، اور پھر ان وسائل کو اپنے بچوں کے لیے قیمتی بنانا، یہ اصل میں ماں باپ کا بہت بڑا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ جو وہ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت والدین کو خاندانی فیملی اعتبار سے وہ ان کی رٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت کی رٹ پورے سماج اور معاشرے پر ہے۔ تو سب سے پہلا جو یونٹ ہے تدبیر منزل کا، وہ میاں بیوی ہیں، ماں باپ اولاد ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ والدین کی اہمیت اور ان کے حقوق کی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، سوسائٹی اور معاشرے کے اندر دیگر ضرورت مند لوگ ہیں، ان سب کا اللہ نے ذکر ارشاد فرمایا۔ اور حقوق العباد کے جتنے بھی لنکس ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے معاشی مینجمنٹ کی رہنمائی ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت ہی سب چیزوں کے مالک ہیں۔ اس کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کے جو مالک اور خالق ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے حقیقی مالک اسی ہستی کو سمجھنا ہے۔ ہم جو استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی اطاعت میں، اس کے بتائے ہوئے دائروں کے اندر، اس کے ڈسپلن کے مطابق جب ہم خرچ کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے، سوسائٹی کو ترقی ہوگی، اور ہماری جو فیملی مینجمنٹ ہے اور سماجی مینجمنٹ ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا
کہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی، کنجوسی اور بخل بھی نہیں کرنا، اور میانہ روی سے خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خرچ کرنے کا ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن خرچ کرنے کا جو دائرہ ہے وہ میانہ روی ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اگر آپ سخاوت بھی کرتے ہیں تو سخاوت کرتے ہوئے بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ذات کا حق ہے، آپ کی بیوی کا حق ہے، آپ کے بچوں کا حق ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے حقوق ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اتنے بڑے سخی بن جائیں، اللہ کے راستے میں سب کچھ دے دیں، اور جب اپنی ضرورت ہو تو پریشان ہو جائیں۔ اللہ ہمیں پریشان ہوتا ہوا بھی دیکھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ رب العزت نے بہترین اصول و ضوابط دے دیے۔ اور آج جو رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 4، اور جو ہماری آج زیر مطالعہ آیات ہیں، اللہ رب العزت نے پہلی آیت کریمہ 31 نمبر میں پھر معاشرے کے اندر جو ہمارے دوسرے لنکس ہیں حقوق العباد کے اعتبار سے، سب سے پہلے وہ اولاد ہے۔ تو اولاد کی اہمیت اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ اپنی اولاد کو ہمیشہ ان کا خیال رکھیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اولاد کو جو پیدا کرنا ہے، نسل انسانی کو بڑھانا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ اللہ رب العزت، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ سوسائٹی اور سماج کے اندر ماں باپ اللہ کے نمائندے ہیں۔ ظاہری طور پر جتنے اللہ کے اسباب ہیں، ان اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے بچوں کی خدمت کرنا ہے، ولادت کے مرحلے سے لے کے آخر جوان ہونے تک۔ یہ اللہ نے جو ذمہ داری والدین پر لگائی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اصل میں یہ مربی ہیں، والدین اسباب کے تحت اپنے بچوں کے مربی ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، ان کے لیے وسائل دریافت کرتے ہیں، وسائل استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، رزق کی تنگی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ بھائی کیسے قتل کرنا ہے؟ جب کہیں ظلم کا نظام ہوتا ہے تو ظلم کے نظام کے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور مسائل ہیں۔ وہ ملک مسائلستان بن جاتا ہے۔ ایک فرد کے انفرادی مسائل بھی ہیں، ایک اجتماع کے، معاشرے کے اجتماعی مسائل ہوتے ہیں، لہذا لوگ وہاں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ وہ ولادت سے پہلے ہی خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام بناتے ہیں، ولادت سے پہلے ہی بچوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ولادت ہی نہ ہو، وہاں تک نوبت ہی نہ پہنچے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جس شخص نے دنیا میں آنا ہے اس کو پیدا کر دیا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا الست بربکم قالوا بلا، تو سب روحیں وہاں موجود تھیں، وہ تو پیدا ہو چکی ہیں۔ آج ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جس نے دنیا میں آنا ہے اس کو ہم روک سکیں؟ زیادہ سے زیادہ رزق کے معاملات ہیں نا، تو اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور آپ کو بھی دیتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس جو رزق ہے پہلے اس کا تو فیصلہ کریں نا، یہ تو اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو جب یہ رزق اللہ کا ہے، اور پھر وہ بچے جو آپ کی اولاد ہے وہ بھی اللہ نے دنیا میں بھیجنی ہے، اور ان کا رزق بھی اللہ نے طے کر دیا ہے، ان کا بندوبست کیا ہوا ہے، پھر پریشان کیوں ہیں آپ؟ اس لیے اللہ نے یہاں ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے مہنگائی کے دور میں، بے روزگاری کے دور میں، یقیناً یہ مسائل ہیں، مسائل کا انکار نہیں ہے، لیکن ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ ان کے لیے ہم نے اپنی بصیرت، عقل، حکمت کو استعمال کرنا ہے، اس نظام ظلم کو ختم کر کے نظام عدل کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا جو قتل کرنا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کو آپ قتل کر دیں؟
اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت کے زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، رہنمائی دی ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کر دی کہ یہ بچی جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کا تو بڑا مقام ہے، جب یہ بطور بیوی ہے تو بڑا مقام ہے، بطور ماں ہے تو بڑا مقام ہے، بطور بہن ہے تو بڑا مقام ہے، اسی طرح معاشرے کی بہترین فرد ہے یہ، اس کے بغیر تو معاشرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ سوسائٹی کے اندر یہ دونوں جو رشتے ہیں مرد اور عورت کے، یہ بڑے مقدس رشتے ہیں، ان کو مقدس طریقے سے ہم نے پروان چڑھانا ہے، اور وہ غلط طریقہ جس سے سوسائٹی میں انتشار پیدا ہو، فساد پیدا ہو، برے اخلاق پیدا ہوں، اللہ نے اس پر پابندی لگا دی اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے۔ زنا سے فیملی سسٹم تباہ ہوتے ہیں، معاشرے اور سماج تباہ ہو جاتے ہیں، معاشروں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نسب جو اللہ رب العزت نے حقیقی بنیادوں پر قائم رکھے ہوئے ہیں، ان نسبوں کے اندر مسائل اور پریشانی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس پر پابندی لگا دی۔ اور اگر کوئی یہ بد اخلاقی کرتا ہے تو اس کے دائرے اللہ نے مقرر کر دیے۔ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کے دائرے مقرر کر دیے ہیں، شادی شدہ کرتا ہے تو اس کے دائرے مقرر کر دیے ہیں۔ اس لیے یہ کام، یہ حرکت، یہ بد اخلاقی جو چیزیں ہیں یہ سوسائٹیوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، حقوق العباد میں ہر شخص اپنے حقوق میں برابر ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، اس لیے فرما دیا کسی شخص کو قتل کرنا اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ ہاں کچھ طریقے ایسے ہیں جس میں آپ قتل کر سکتے ہیں، الا بالحق، وہ حق کیا ہے؟ 3 طریقے احادیث میں آتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف اور صحیحین کی یہ حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ 3 طریقے ہیں، ایک قتل کا بدلہ قتل ہے، ایک شادی شدہ اگر کوئی زانی ہے ایسی بری حرکت کرتا ہے، تیسرا مرتد جو مسلمان ہے اور اسلام سے واپس کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تینوں بھی اس لیے قتل کیے جائیں گے کہ ان کا تعلق سماج اور معاشرے کے ساتھ ہے، یہاں بھی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس مسلم سوسائٹی کے جو بہترین افراد بننے کی ضرورت ہے یہاں انہوں نے انتشار پیدا کر دیا ہے، سیاسی طور پر جو سماج نے آگے بڑھنا ہے اس میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اللہ رب العزت نے اگر کوئی شخص قتل کر دیتا ہے تو اس مظلوم کی مدد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، لیکن مظلوم کے جو ورثاء ہیں انہوں نے اس کا خیال کرنا ہے کہ فلا یسرف فی القتل، قتل میں حد سے آگے نہیں نکلنا، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو بس قتل کر دو، اس کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ کی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت انہ کان منصورا، وہ تو مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مقتول کے جو ورثاء ہے وہ دیت لے کر، کوئی بدلہ لے کر وہ قاتل کو کوئی مصالحت کر کے معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، اس کے بھی دائرے پہلے مقرر کر دیے ہیں کہ ان دائروں میں رہ کر ڈسکشن ہوگی۔ اللہ رب العزت تو معاشرے کی مینجمنٹ چاہتے ہیں، معاشرے کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، جس طرح حقوق العباد مینج ہوں گے، ان میں لوگ آپس میں مل کے رہیں گے، اتنا ہی وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔